اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے. لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے. نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8. ٹیلیفون 01274 775 721. موبائل 07931 587 694. Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا. اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشعار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم جلالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہمارا آپ یہاں مرکزی جماعت اہل سنت کی دعوت پر تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کے لیے حاضر ہیں. اور میں سب سے پہلے مرکزی جماعت اہل سنت کے صدر محترم کو، تمامی جتنے بھی اس کے سرپرست کو، تمامی علماء کرام کو، عہدیداران کو اپنی جانب سے پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت کی ضرورت تاجدار ختم نبوت کانفرنس کو منعقد کیا. اگرچہ اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اہل سنت و جماعت کے پاس وسائل کی کمی ضرور ہے، لیکن الحمدللہ وسیلے کی کمی نہیں ہے. اور الحمدللہ اس کانفرنس کو منعقد کر کے انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت کی ضرورت اور وقت کی آواز پر لبیک کہا اور اس کو پورا کیا. میں ان کی خدمت میں اپنی جانب سے اور ورلڈ اسلامک مشن کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیر و نقف افروز ہے، اور یہ وہ خاندان ہے حضرت اقدس امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نبر اللہ مرقدہ. انہوں نے جہاں تحریک ختم نبوت میں مرزا غلام احمد قادیانی سے مقابلے کے لیے جو عظیم کردار ادا کیا، وہ تاریخ کا، اہل سنت کی تاریخ کا ایک حصہ ہے. الحمدللہ اس خاندان کے خاندان حضرت اعلیٰ پیر سید مہر علی شاہ صاحب نبر اللہ مرقدہ شیخ المشائخ، انہوں نے جو عظیم کردار اس زمانے میں ادا کیا، ان دونوں بزرگوں کا کردار تاریخ کا ایک حصہ ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ علمی روحانی جدوجہد جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی، حضرت اعلیٰ گولڑوی، حضرت امیر ملت علی پوری، یہ تمام ہمارے اکابر مشائخ علماء، مشائخ طریقت اور علماء تھے جنہوں نے اہل سنت و جماعت کو منظم کرنے میں اور فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کرنے میں بڑا اہم تاریخی کردار ادا کیا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو بھول گئے. بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، ہم سنی ہیں، سوتے بھی رہتے ہیں. سن 1973 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ سن 1970 میں جمعیت علماء پاکستان پہلی مرتبہ سیاسی پلیٹ فارم سے اندر عمومی اسمبلی میں پہنچی. مخالفتیں بے شمار تھیں، اپنوں کی جانب سے مخالفتیں ہوتی ہیں سب سے پہلے کہ نہیں یہ علماء کا سیاسی کام نہیں ہے، گھر بیٹھو. علماء کا یہ کام نہیں ہے، گھر بیٹھو. سیاست میں حصہ مت لو، گھر بیٹھو.
بزرگ لوگ مشورے دیتے تھے، لیکن بہرحال ہم نے سیاسی طور پر، عملی طور پر سن 1970 کے انتخابات میں جمعیت علماء پاکستان نے حصہ لیا اور اس کے مقاصد تھے۔ جمعیت علماء پاکستان کا منشور بڑا مختصر ہے، دنیا بھر کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے منشور میں جو بھی ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ سب سے مختصر منشور ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کا منشور 2 لفظوں میں، مقام مصطفیٰ کا تحفظ، نظام مصطفیٰ کا نفاذ، یہ منشور۔ اب اس منشور سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اب اس منشور پر عمل کرنا تھا، اس منشور پر عمل کرنا تھا۔ تو میں آپ کو تقریر تو میں بھی بہت کرتا رہتا ہوں اور الحمدللہ کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں میرے لیے تقریر کا موقع نہیں ہے۔ میں حقائق کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور اہل سنت کو بتانا چاہتا ہوں کہ کن کن محاذوں پر آپ نے جنگ لڑی ہے اور ابھی لڑنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں قیادت کے انتخاب کے سلسلے میں آپ کو بڑی پرتگاری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس دور میں چلنا ہوگا، اور ہم آنے والی صدی جو ہے اس کو اسلام کی صدی کیسے بنا سکتے ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جس وقت ہمیں درپیش ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری جماعت اہل سنت یہاں موجود ہے، ورلڈ اسلامک مشن کی قیادت بھی یہاں موجود ہے، مل بیٹھ کر اس سلسلے میں کام کرنے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ چنانچہ پاکستان میں یہ چیلنج درپیش تھا، میں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے والد ماجد نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا شاہ عبدالحلیم صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ بالخال میں واحد مبلغ تھے جو بیرونی ممالک وغیرہ سب دورے کرتے رہتے تھے، اور یہ انہی کے بعض مقامات پر لگائے ہوئے پودے ہیں کہ الحمدللہ وہ آبیاری ہو رہی ہے اس کی۔ تو وہ اس زمانے میں کہیں جہاز سے، کہیں ریل سے، اور کہیں پیدل اور کہیں بیل گاڑیوں میں افریقی ممالک میں اور ساؤتھ امریکہ میں، یعنی کہاں کہاں، کینیڈا میں اور امریکہ میں، مختلف ممالک میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، جاپان میں اور چین میں اس زمانے میں وہ تبلیغی دوروں پر تشریف لے جاتے تھے اور قادیانیت کا بھی ساتھ ساتھ اور عیسائیت کا بھی مقابلہ کرتے تھے۔ تو قادیانیت کے سلسلے میں ایک ذہن میں میری بھی بات تھی، اور ہم نے الحمدللہ قومی اسمبلی میں پہنچے۔ قومی اسمبلی میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا الحمدللہ وہ یہ تھا کہ اس میں دستور میں ایک عارضی دستور بنا، اور اس دستور میں یعنی وہ عارضی دستور تھا کیونکہ اس وقت پاکستان میں دستور کی ضرورت تھی اور مستقل دستور بنانے کے لیے کمیٹی بن رہی تھی، تو وہ عبوری قانون جو تھا وہ صدارت درج کا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ بات نہیں رکھی تھی کہ مسلمان کی تعریف کیا، یہ رکھا ہوتا کہ پاکستان کا صدر مسلمان ہوگا۔ میں نے اس میں پہلے ہی اجلاس تھا، میں نے اس میں قرارداد پیش کی، یہ کیا مطلب ہے اس کا، پاکستان کا صدر مسلمان ہوگا، کوئی بھی کہہ دے گا میں مسلمان ہوں، مسلمان کی تعریف ہونی چاہیے، ڈیفینیشن آف اے مسلم should be there. اور یہ ڈیفینیشن آف اے مسلم، اب اس پر جھگڑا شروع ہو گیا، مسلمان کی تعریف کرو، ظاہر ہے مسلمان کی تعریف بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور وہ ہم نے بنیاد رکھنی تھی قادیانیت کے مسئلے کی، آگے چل کر ان کو اس سے نکالنا ہے، لیکن جنگ بڑی تدبیر اور حکمت عملی سے شروع کی۔ شروع میں اگر ہم کہہ دیتے تو قادیانی لابی جو ہے، قادیانی لابی قادیانیوں کے پیسے سے بہت سے ممبران قومی اسمبلی پیپل پارٹی میں منتخب ہو کر آئے، وہ قادیانیوں کے پیسے سے منتخب ہو کر آئے، بڑی مضبوط لابی تھی۔ جیسے یہودیوں کی لابی بڑی مضبوط ہے برطانیہ میں، امریکہ میں، مختلف ممالک میں، ایسی قادیانی کی لابی پاکستان میں بڑی مضبوط تھی، وہ مختلف پارٹیوں کو، مختلف ایم ایل ایز کو الیکشن لڑنے کے لیے پیسہ دے دیتی تاکہ ان کی آگے چل کر زبانیں بند رہیں، قادیانیت کے خلاف کچھ نہ کر سکیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ان کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں، سیدھی سادی بات ہے۔ علی صاحب آپ کہتے ہیں کہ جج کی تعریف کیا ہے، جج وہ ہے، ہائی کورٹ کا جج کون ہوگا جس نے اتنے عرصے تک پریکٹس کی ہو، جس کے پاس LLB کی ڈگری ہو اور اتنے عرصے پریکٹس کی ہو، تو آپ مسلمان کی بھی تو کوئی تعریف ہوگی نا، مسلمان کی بھی تعریف ہونی چاہیے، کیا کرتا ہو کیا نہ کرتا ہو بتائیے اس کو۔ بہرحال اس پر لمبی چوڑی بحث چلی، لوگوں نے یہ کہا کہ تم اس مسلمان کی تعریف پر متفق ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں آپ علماء کو بدنام کرتے ہیں، ہم کر جائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم چیلنج، یہ پورا مباحثہ قومی اسمبلی کا موجود ہے جو میرے اور اس زمانے کے وزیر صاحب کے درمیان، وزیر مذہبی امور کے درمیان میں ہوتا رہا، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ بعد ہم نے
نے کہا ہم چیلنج قبول کرتے ہیں. میں اور علامہ عبد المصطفیٰ قادری صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جامعہ دارالعلوم جدید شیخ الحدیث تھے. ہم وہاں سے اٹھے, ہم نے کہا ہم چیلنج قبول کرتے ہیں, صبح تک آپ مسلمان کی تاریخ داخل کر دیں گے. اور میں نے پھر اس کے بعد دیوبندی علماء جو تھے, مفتی محمود وغیرہ, ان سب کو بلایا. یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب قادیانیت کا مسئلہ جو ہے وہ مختلف لوگوں نے فلاں مکتب فکر کے لوگوں نے حل کیا. میں نے ان سے ایک اجتماع تھا بڑا خصوصی, اس کے اندر وہ لوگ موجود تھے. میں نے ان سے عرض کیا کہ سن 1947 میں ایک اسمبلی بنی تھی, اس اسمبلی کے اندر آپ کے علماء میں سے کون علماء موجود تھے پاکستان کی پہلی اسمبلی میں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی ہماری جانب سے علماء میں موجود تھے. تو میں نے کہا ہمارے یہاں سے تو کوئی بھی نہیں تھا. کوئی بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا آپ نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں آپ ہی لوگ تھے, تو آپ نے مسئلہ ختم نبوت پر کوئی کام اس سلسلے میں کیا؟ اور ظفر اللہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھا, وزیر خارجہ. یہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور بنوری ٹاؤن میں جلسہ ہو رہا تھا. بنوری ٹاؤن میں باقاعدہ ہو رہا تھا اجتماع. تو میں نے کہا آپ یہ جھوٹی خبریں کیوں شائع کراتے ہیں, اس میں جھوٹا کریڈٹ کیوں لیتے ہیں, جھوٹے دعوے کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ سیدھی سادی بات کیجیے, جو آپ نے کیا ہے وہ آپ بتا دیجیے, جو ہم نے کیا وہ ہم بتا دیتے ہیں. اللہ کا خیر صلی اللہ, اور یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں. آپ تو دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں, تو مسئلہ سارا ہی نہیں, ثواب تو ضائع ہو جاتا ہے. اب سیدھی سادی بات بتائیے. اچھا, اس کے بعد پہلی قومی اسمبلی میں آپ موجود تھے, ہم لوگ میں سے کوئی بھی نہیں تھا. جمعیت علماء پاکستان والوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا. کہاں بالکل کوئی نہیں تھا. اس کے بعد دوسری اسمبلی آئی, صدر ایوب کے زمانے میں اسمبلی بنی, اس میں ہم لوگ تھے. اور کہا کہ نہیں کوئی نہیں تھا. آپ تھے کہاں تھے؟ کون کون لوگ تھے ذرا بتائیے؟ مفتی محمود تھے, غلام غوث الدالوی تھے, فلاں تھے. ہم میں سے تو کوئی نہیں تھا. تو سن 1962 سے لے کر صدر ایوب کے آخری عہد تک 69 تک, اس پورے عرصے میں آپ لوگ اسمبلی کے ممبر تھے, آپ نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں ہوا. کوئی ذکر آیا؟ کچھ نہیں ہوا. کوئی قرارداد پیش ہوئی؟ نہیں ہوئی. اب 1971 میں اب قومی اسمبلی وجود میں آئی. اس قومی اسمبلی میں 1973 میں پہلی مرتبہ جمعیت علماء پاکستان ممبر ہو کر قومی اسمبلی میں پہنچی. یہ حقیقت ہے, انہوں نے کہا یہ تو حقائق ہے. اور پھر قادیانیوں کے سلسلے میں قرارداد مرتب کی گئی, اس پر دستخط لیے گئے. وہ کس کی طرف سے آئی قرارداد؟ آپ کے بھی دستخط اس پہ لیے, آپ نے تو مرتب نہیں کی قرارداد. یہ قرارداد جو 2-3 دن کے مکمل عرصے مسلسل جدوجہد کے بعد مرتب کی گئی, پھر اس پر سب کے دستخط لیے. اور سب کے دستخط دینے کا مطلب یہ تھا کہ کمال اس دستخطوں میں یہ تھا کہ آج بھی خان عبد الولی خان سے اگر آپ بات کریں جا کے تو کہیں میں تو سیکولر ہوں, میں مذہبی معاملات میں نہیں پڑھتا ہوں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ جب میں ان کے دروازے پر پہنچا, وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے اور حزب اختلاف کے قائد تھے. میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے آپ کے دستخطوں کی ضرورت ہے, مسئلہ ختم نبوت کا ہے. آپ حضور کو نبی مانتے ہیں؟ آخری یہ نہیں مانتے. کہتے کہ مانتا ہوں. میں نے کہا دستخط کر دیجیے. خان عبد الولی خان کے اس کا دستخط ہے. تو چنانچہ بہت سے لوگ یہ جو علماء تھے وہ کہتے تھے بھائی کمال ہے, تم نے سیکولر لوگوں سے دستخط کیسے کرا دی؟ میں نے کہا یہ تو حضور کی ختم نبوت کا معجزہ ہے. الحمدللہ 2-3 روز کی جدوجہد کے بعد نے آخر میں 1973 میں قرارداد بعد میں پیش کی. پہلے ہم مسلمان کی تاریخ شامل کرا چکے تھے, کیونکہ میں خود قومی اسمبلی میں دستور ساز کمیٹی کا ممبر تھا, دستور بنانے والی کمیٹی. تو اس میں یہ سارے مراحل طے ہوئے. اور الحمدللہ قادیانیوں کے سلسلے میں جب قرارداد میں نے پیش کی تو انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی نے اس کو پڑھ کے سنایا کہ مولانا شاہ احمد درانی صاحب نے قرارداد پیش کی اور یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کے بعد پھر وہ بھٹو صاحب نے بھی بلایا اس سلسلے میں, اور بہت سی میٹنگ ہوتی ہیں. بھٹو صاحب سے تو 8-10 مرتبہ اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی, ان کو سمجھایا کہ یہ مسئلہ کیسا ہے. اور جیسے کہ امیر عزیز محترم نے دروز صاحب نے بیان کیا, تفصیل سے ان سے بات ہوئی. پچھلی بار ریزولوشن پیش کیا تھا اور اس میں نے سب کے دستخط کرا لیے تھے, پابند سب کو بنا لیا تھا پہلے. تو الحمدللہ پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت کی, اور آخری دنوں میں انہوں نے پھر مجھ سے خود یہ کہا بھٹو صاحب نے کہ میں
آپ کی اس قرارداد کی تائید خود کروں گا کھڑے ہو کر، الحمدللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ ہم سے وہ پورا کیا، یہ میں نے اس کو بارہا بیان کیا، اور شاید یہی مسئلہ ان کی نجات کا سبب بن جائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر قومی اسمبلی میں کہا کہ مولانا نے، شاہ احمد درانی نے، وہ اس چھپی ہوئی رودات ہے، مولانا نے جو قرارداد پیش کی میں اس کی تائید کرتا ہوں، اپنی پارٹی کی طرف سے بھی تائید کرتا ہوں، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں گے ہم، اور جو مطالبات اس سے مولانا نے کیے ہیں اس کو منظور کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ساری چیزیں درپیش تھیں۔ قرارداد الحمدللہ اس قرارداد کے پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں جب قرارداد کے متعلق یہ بات آ گئی اخبارات میں کہ قرارداد کل 30 جون کو یہ قرارداد پیش ہوئی، 31 جون کے اخبارات میں مولانا شاہ احمد درانی صاحب نے قرارداد پیش کر دی، قادیانی و غیر مسلم اقلیت قرار دی جائے، اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس اس سلسلے میں طلب کر لیا گیا، کیونکہ بجٹ اجلاس ختم ہونے سے پہلے میں نے پیش کر دی تاکہ اسمبلی کا اجلاس ختم نہ ہو، وہ چلتا رہا۔ اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کا جو پوتا ہے ناصر، اس نے ٹیلی گرام دیا قومی اسمبلی کے اسپیکر کو، میں تو قرارداد پیش کر کے چلا گیا تھا، ایک دن کا وقفہ تھا، اگلے دن بحث شروع ہونی تھی۔ محرک جو قرارداد کا ہوتا ہے اس کو 1 گھنٹہ ملتا ہے، کبھی 8 گھنٹہ کبھی 1 گھنٹہ، کہ وہ اپنی قرارداد پر بحث کرے، پھر اس کی تائید میں لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، مخالفت میں جو بھی ہو، تو میرا حق تھا برل وہ۔ اسپیکر نے مجھ کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ میں بڑے اہم مسائل پر آپ سے بات کرنی ہے مجھ کو، اور وہ 2-3 ٹیلی گرام آئے ہیں، ٹیلی فون آئے ہیں، آپ میرے پاس جب اسمبلی میں آئے تو چیمبر میں ملیں مجھ سے۔ میں گیا، انہوں نے کہا کہ مرزا ناصر احمد یہ کہتے ہیں کہ جب شاہ احمد درانی نے قرارداد پیش کی ہے تو ہم کو بحث کا موقع ملنا چاہیے، ہم کو اس بات کا موقع ملنا چاہیے کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ غلط ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے؟ میں نے کہا بالکل ملنا چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، وہ تو چھپتے پھرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، کہنے کہ پھر تو یہ مناظرے کی شکل ہو جائے گی، میں نے کہا وہ یہی چاہتے ہیں تو ایسے ہی کر لیں، اور یا پھر یہ کہ وہ اپنا بیان دینا چاہتے ہیں، ہم قومی اسمبلی کے ممبروں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، تو پارلیمنٹ کا سیشن یعنی قومی اسمبلی کا سیشن ان کیمرہ ہوگا، چنانچہ ان کیمرہ یعنی مطلب یہ ہے کہ غیر متعلق لوگ نہ آنے پائیں، صرف ممبران قومی اسمبلی کے مسئلے کو طے کریں گی، پارلیمنٹ ان کیمرہ۔ میں نے کہا فلاں سیکشن کے تحت آپ بلا سکتے ہیں، بلائیے، اس کو بھی بلائیے، اور میں نے کہا ابھی تو اس کا آیا ہے، وہ لاہوری جو ہیں ان کا بھی آئے گا، ہمارا یہ خود ستائی نہیں ہے، ریزولوشن پیش ہو گیا، اور اس کے گواہ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، لیکن مولانا نیازی صاحب اس کے گواہ ہیں، اور وہ خود بھی، اور اسی طرح سے اور بہت سے لوگ اس کے گواہ ہیں، صوفی ایاز صاحب نیازی 8-10 لوگ اس کے گواہ ہیں۔ حکومت پاکستان کے ایک سیکرٹری جو ہیں انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، وہ میرے جاننے والے ہیں، وہ کراچی کے تھے، انہوں نے ہی دوسرے لوگوں سے بیان کیا، میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، مجھ سے ذکر کیا، کہا میرے مکان پر آپ تشریف لے آئے، تو بہت دن ہو گئے کھانا وانا نہیں کھایا، فرصت ہے آپ کو آج کل کسی کو؟ میں نے کہا کل آ جائیں گے انشاءاللہ، آج تو موقع نہیں ہے، کل آ جاؤں گا۔ چنانچہ کھانے کے لیے میں پہنچ گیا، وہاں 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور بریف کیس بھی تھا، انہوں نے کہا یہ لوگ آئے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے سلسلے میں، یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام اس سلسلے میں کہ مرزا غلام احمد کے ماننے والوں کو یہ نکال دیا جائے، غلام احمد قادیانی کا نام نکال دیا جائے، کانسٹیٹیوشن میں یہ نام آ رہا ہے۔ میں نے کہا اور کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بس وہ یہ ہے، اور یہ جو لاہوری گروپ ہے اس کا بھی نکال دیجیے آپ، تو ایک درمیانے قسم کا رکھیے جو لوگ عقیدہ ختم نبوت سے منکر وغیرہ۔ تو میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ نہیں، وہ بریف کیس موجود ہے، اس میں اتنا لاکھ روپیہ موجود ہے، 50 لاکھ کی کتنا، تو میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ قیمت مل چکی ہے، الحمدللہ مل چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ وہ 1 کروڑ روپیہ جو تھا وہ ہمارے عقیدے کو متزلزل نہیں کر سکا۔ میں نے کہا دربار مصطفیٰ سے اس کی بہت بڑی قیمت بڑھی، اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ آپ ہم کو خرید بھی سکتے ہیں، بولی لگا سکتے ہیں، آپ یہاں سے باہر نکل جائیں۔ میں نے کہا دوسروں کا مکان ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آئندہ ایسی بات نہیں ہوگی، آپ یہاں سے نکل جائیں، اگر آپ میرے مکان میں ہوتے تو پھر میں دوسری طرف سے نکلتا۔ اور ان سے سیکرٹری صاحب سے میں نے کہا ایسے لوگوں کو آپ نے اپنی حق کیوں آنے دیا، ہمارے آپ سے ملاقات محبت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن
لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال قادیانی اس سلسلے میں بڑی کوششیں کرتے رہے, ادھر پیسہ خرچ کرو ادھر پیسہ خرچ کرو, قرارداد نہ آنے پائے. لیکن بہرحال ہم نے کہا کہ نہیں, مرزا ناصر جو ہے وہ اس سے بحث ضرور ہوگی. چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا اس زمانے کے اخبارات میں آیا 180 سوالات ہم نے مرزا غلام ناصر صاحب سے کیے قومی اسمبلی کے اندر. اور سوالات کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اٹارنی جنرل بیچ میں ہوتے تھے, براہ راست سوال نہیں کر سکتے تھے. اور تمام ممبران جو تھے, اصل یہ ہے کہ بعض ممبران قومی اسمبلی جو تھے جن کو ورسائیوں نے پیسے دے کر گئے تھے سنی, ارے صاحب جی مذہبی جھگڑا تھے اسمبلی میں بحث کرنی ہے, چھوڑو جی شادی چھوڑو جی, تمہارے اسمبلی تو باہر کر لینا, تو مسجد میں جا کے دو, وہ جی دارالعلوم میں تو فیصلہ کر لینا. میں نے کہا یہ دارالعلوم کے فیصلے ہو چکے, مسجد میں بھی فیصلے ہو چکے, اب قومی اسمبلی کا فیصلہ باقی ہے یہاں ہوگا. تو الحمدللہ 2 مہینے تک مسلسل یہ بحث قومی اسمبلی میں چلتی رہی. آخری دن اب سوال و جواب کی نشست کی 5واں دن تھا, مرزا ناصر احمد سے سوالات ہو رہے تھے. میں نے اٹارنی جنرل کو سوال دیا رات کو تقریباً 2-3 بجے تک. وہ اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار ہیں, ابھی زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے دن رات, وہ ظاہر پیپل پارٹی کے لوگوں میں سے تھے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے انہوں نے کردار ادا کیا. رات کے 2 بجے تک وہ بیٹھے رہتے تھے, 3 بجے 4 بج گئے صبح, اور پھر صبح 9 بجے اجلاس شروع ہو جاتا تھا. وہ ہمارے ساتھ تو بڑی محنت انہوں نے کی, میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ انہوں نے کی. تو وہ سوالات ان کو دیتے. میں نے کہا اس سے پوچھیے کہ تل ابیب میں ان کا آفس ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے. تل ابیب میں قادیانیوں کا کوئی ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے, یہودیوں کے دارالسلطنت تل ابیب میں کا نہیں, کوئی نہیں ہے. کوئی ان کی عمارت وغیرہ وہاں ہے؟ ان کا نہیں, کوئی نہیں ہے. تو کاغذات ہمارے پاس تھے, ان کے یہ کاغذات کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہی عربوں کو تل ابیب سے نکالا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, ان کی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے, اور مرزائیوں کو آباد کیا جا رہا ہے فلسطین. یہودی قادیانی ایک ہے. اس پر بھی لاجواب ہوئے. پھر مرزائیت پہ ایک مسئلہ اور آیا. انہوں نے کہا کہ آپ جو بحث کر رہے ہیں کہ قادی کوئی نبی تشریعی نہیں, زندی نہیں, فلاں نہیں, فلاں نہیں. مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے لکھا, بانی دارالعلوم کی, اسے سوال کیا کہ ان علماء سے آپ پوچھیے, کیونکہ وہ بڑھ بڑھ کے سوالات ہمارے آ رہے تھے. ان علماء سے آپ پوچھیے کہ محمد قاسم نانوتوی صاحب نے تہذیب الناس میں لکھا کہ اگر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جاتا ہے, حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا, اگر مگر. تو میں نے کہا یہ جواب یہ دیں گے ہمارے ذمہ, یہ ہمارے ذمہ, ہم ان کا دفاع نہیں. بیٹھے ہوئے ہیں مفتی محمود صاحب, ان سے پوچھیے. مولانا غوث ہزاروی صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھیے. عبدالحکیم صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھیے. یہ 3 بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بتائیں گے کہ اس عبارت کا مفہوم کیا ہے. ہمارے متعلق کوئی ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ نکھر کر سامنے ہے. اور اب بحث ختم ہو رہی تھی, آخری مرحلے پر تھی. قومی اسمبلی کی جو چھت ہے, اللہ کیا معجزہ ہے حضور, قربان یا رسول اللہ. قومی اسمبلی کے ممبر اس کے گواہ ہیں. عجیب و غریب بات تھی. جب آخری سوال ختم ہوا, مرزا غلام احمد مرزا ناصر چپ ہوا, اور ابھی ایک اور ممبر تھے پیپل پارٹی کی طرف سے, انہوں نے بھی کوئی سوال کرنا تھا, وہ رہ گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی بات کرتے ہیں. وہ ذرا اپنا منہ صاف کر رہا تھا, پسینے وغیرہ اس کو آ رہے تھے, کہ اتنے میں جس چھت کے نیچے وہ بیٹھا ہوا, سامنے بیٹھا ہوا تھا, ہم لوگ ممبر قومی اسمبلی کو اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے بعد اسپیکر بیٹھے ہوئے تھے. جس جگہ وہ بیٹھا ہوا تھا چھت بالکل بند, چھت بالکل بند, اسی چھت بند ہے. اس بند چھت میں سے کوئی چیز گرنی شروع ہوئی, جو اس کے صافے پر, ناصر کے صافے پر اور چہرے پر گری, اور اس نے کہا مسٹر اسپیکر آئی ایم ڈسٹرب. مسٹر اسپیکر, پیچھے اسپیکر بیٹھے تھے نا اس کے, ان کا اسپیکر صاحب پریشان ہو گئے, کیا ہو گیا. تو وہ جلدی سے اسپیکر نکال دی, جلدی سے دوسرا جو نوکر وہاں کھڑے رہتے ہیں ملازمین, قاصد وغیرہ, چپراسی, پیون وغیرہ, پانی لاؤ, یہ لاؤ, تمام اس کے منہ پر گندگی تھی, اس کے صافے پہ گندگی تھی. معلوم جیسے
چڑیا نے جیسے چڑیا نے معلوموں کو گندگی ڈال دی ہے اس میں، اور اس سے چھت میں سے پھٹ کر نکل کر آ رہے ہیں، خیال ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اس کا منہ ہم سب کے سامنے کالا ہو۔ وہ چڑیا کی، جانور کی گندگی اور غلاظت تھی جو مرزا ناصر کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بس یہی آخری فتح تھی، اور اس کے بعد اسمبلی کا اجلاس جو تھا برخاست ہو گیا۔ ممبران نے اکثریت سے فیصلہ کیا کہ قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ بھٹو صاحب نے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور اس کے بعد اعلان ہو گیا، اور الحمدللہ یہ بہت بڑی تاریخی کامیابی تھی، اس لیے کہ قادیانی پاکستان کے نام پر باہر جاتے تھے، ہم پاکستان سے آئے ہیں اور پاکستان میں ہم ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان، جو کچھ پاکستان سے آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو عقیدہ وہاں سے پھیلایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن الحمدللہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد یہ سلسلہ سب بند ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ افریقہ کی سرزمین پر بے شمار مسجدیں تھیں، بے شمار دفاتر تھے ان کے قادیانیوں کے، وہ سب بند ہو گئے، اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہے۔ اب یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے بھی سنا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو مختلف چیلنج درپیش تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا چیلنج درپیش تھا، مدینہ منورہ میں یہودی تھے، مانع زکوٰۃ کا چیلنج درپیش تھا، جیسے کہ بھی حضرت شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا، صدر محترم نے ارشاد فرمایا۔ عیسائیوں کا چیلنج درپیش تھا، اور ایران کے آتش پرستوں کا چیلنج بھی درپیش تھا۔ دنیا کی دو سپر پاور، بیزنٹائن امپائر اس زمانے میں تھی، اور پرشین امپائر، ایرانیوں کی سلطنت اور عیسائیوں کی سلطنت، یہ دو سلطنتیں جو ہیں ان کا چیلنج بھی تھا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا کہ میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کروں گا، اور یہ جو جنگ لڑی گئی ہے یمامہ کی، یہ وہ عظیم الشان جنگ تھی کہ جس میں 1000 سے زائد حافظ قرآن صحابہ نے حصہ لیا، 1000 سے زائد، تقریباً 20,000 کے قریب کچھ صحابہ کی مجموعی قوت تھی، زید بن خطاب اور تمام بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضاہ شام کی طرف تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے خاص طور سے ان کو کہا کہ تم شام کے محاذ کو چھوڑ کر فوراً پہنچو۔ مسلمانوں کی اجتماعی قوت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے وہاں لگا دی، اور کس فداکاری سے جذبہ تھا مسلمانوں کا۔ سپہ سالار کے لشکر کے سپہ سالار نے کہا کہ جاؤ مسیلمہ کذاب سے جا کے بات کرو، پہلے اس کو دعوت دو، اسلام قبول کر۔ مسیلمہ کذاب وہ اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اور یہ تم نے ڈھونگ رچایا ہے، غلط کیا ہے۔ کہا وہ تو آخری نبی تھے، وہ تو چلے گئے، وہ تو دنیا میں نہیں ہے، تو نبوت جو ہے اب وہ میرے حصے میں آ گئی، سمجھ لو پہلے آدھی آدھی ہم نے تقسیم کر رکھی تھی۔ اس خبیث نے یہ کہا کہ پہلے آدھی آدھی تقسیم کر دی تھی، نصف لی و نصف لک، یعنی نبوت آدھی آدھی تقسیم ہو گئی، اور جزیرۃ العربیہ نصف لی و نصف لک، جزیرۃ العربیہ کے اس حصے میں میں ہوں اور اس حصے میں تم رہو، یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کہتا تھا۔ مسیلمہ کذاب سے انہوں نے جب اجازت کہا تو انہوں نے کہا تم بڑے گستاخ ہو، تم مجھ کو کہتے ہو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، رسول اللہ تو پڑھتے ہیں معاذ اللہ۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ ہے محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ہیں، تھے نہیں ہیں۔ تم بھی ایمان لاؤ ورنہ بھی جنگ شروع ہو جائے گی۔ کہا کہ نہیں، تم میری نبوت پر ایمان لاؤ۔ کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ تمہیں معلوم ہے کڑھائی ہے جی، کھول رہا ہے تیل اس میں تم کو اس میں ڈال دوں گا۔ کوئی
فرق نہیں پڑتا. ہم تو رسول اللہ کے دیوانے ہیں, حضور کے مستانے ہیں, ختم نبوت کے پروانے ہیں, اللہ کے محبوب پر اپنی جانوں کو نثار کرتے ہیں. اور یہ عقیدہ ہے. رب العالمین جل جلالہ عمر والورشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ. مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے, اللہ کے رسول. ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین, خاتم الانبیاء والمرسلین ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میرا یہی عقیدہ ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں مسیلمہ کذاب کے سامنے, میرا یہی عقیدہ ہے, میرے ساتھیوں کا یہی عقیدہ ہے, اور امت اسلام کا یہی عقیدہ ہے. اس عقیدے پر کٹ مرنا ہے یہ زندگی کا مشن, اس کا تحفظ کرنا ہے, یہ میرا مشن ہے. اچھا میں تم کو بھی کڑھائی میں ڈال دیتا ہوں, جل کر خاک ہو جاؤ, کوئی بات نہیں. وہ تمہاری کوئی آرزو ہے, اسے اشارہ کیا اپنے آدمی کو, پکڑ لیا اس کو. صحابی رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے ان کو پھر ڈال دو اس کو. کڑھائی میں جب ڈال رہے تھے تو انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے, تمہاری کوئی آرزو ہے؟ ان کا بس صرف ایک, جب میرا جسم جل جائے, جب یہ خاک ہو جائے, تو یہ خاک کو مدینے کے راستے پہ ڈال دو. اس عقیدے کا تحفظ ہم اپنے خون کو دے کر, جان کی قربانی دے کر کریں گے. اللہ کے محبوب خاتم الانبیاء والمرسلین, ان کے بعد کوئی نبی نہیں. نبی ان سے پہلے جو تھے پہلے تھے, اب کوئی نبی نہیں. باب نبوت بھی بند ہے اور باب وحی بھی بند ہے. یہی ہوا ان کے انتقال کے بعد, ان کی شہادت کے بعد جسم خاک ہو گیا تھا, جل گیا تھا, خاک اڑا دی گئی مدینے کی راہ میں. صحابی رضی اللہ عنہ کا ارشاد بھی یہی تھا. اور بے شمار صحابہ تھے جو بڑھ بڑھ کر قربانیاں دے رہے تھے. 700 حافظ قرآن, جیسے طبری نے لکھا, 700 حافظ قرآن صحابہ اس دن اس معرکے میں شہید. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے ضعیف و قدر صحابہ شہادت کی اس منزل پر پہنچ کر یہ کہتے تھے اب یہاں سے پلٹ کر نہیں جانا, اب قربان ہو جانا ہے اور اس عقیدے کا تحفظ کرنا ہے. اگر اس کے تحفظ میں ناکام رہے تو پھر زندگی بیکار ہے. زندگی ہیچ ہے اور بیکار ہے. زندگی یہی ہے اور بندگی بھی یہی ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مظفر و منصور ہو کر وہاں سے نکلے. مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا. مسیلمہ کذاب کو اس کے زمین کو اس کے وجود سے پاک کر دیا گیا. رسول اللہ کا گستاخ جو ہے, دیکھیے آپ غور سمجھیے, قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات طیبات پر غور کیجیے کہ جو مکہ معظمہ کی سرزمین ہے, یہ جو حرم کی سرزمین ہے, یہ جو کعبۃ اللہ شریف کی سرزمین ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے. رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. ہم نے یہ گھر جو بنایا ہے لوگوں کے لیے مرجع ہے اور امن کی جگہ ہے. یہ مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ شریف امن کا مقام ہے, یعنی جو بھی داخل ہو گیا. آگے ارشاد فرمایا ایک دوسری آیت میں رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا. كَانَ آمِنًا, ایک شخص داخل ہوا, مکہ معظمہ فتح ہو رہا. یہ صاحب شفا لکھتے ہیں امام قاضی عیاض نور اللہ وبرکاتہ, وہ عظیم المرتبہ المحدث کو نقل کرتے ہیں, گستاخ رسول جس کی تلاش میں صحابہ تھے, جو کہتا
کہتا وہی کے جوڑ توڑ بھی میں کرتا رہتا ہوں. حضور پر وہی آتی ہے, ادھر کو میں ذرا صاف ستھرا کر کے نکھار کے لوگوں کو پر درست کر کے. ایسے ایسے گستاخ رسول تھے, صحابہ تلاش میں تھے, مل جائے تو اس کو قتل کر دیجیے. گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوا اس کو من ہے, من دخلہ کان آمنا. لیکن اگر گستاخ رسول داخل ہو جائے مسئلہ کھڑا ہو گیا, مسئلہ بدل گیا, مسئلہ بدل گیا. مسئلہ بدلتا رہتا ہے. جب ذات پاک مصطفیٰ کا مسئلہ آئے گا مسئلہ بدل جائے گا. دیکھو ایک شخص ہے, اس کی بیوی کا انتقال, ایک شخص ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. شوہر کا انتقال ہو گیا, یہ شوہر نے طلاق دے دی, عدت پوری ہو گئی. 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد شوہر مر گیا ہے, 3 طلاقیں دے دی, ایک دے دی, عدت گزر گئی, اب وہ آزاد ہے, جس سے چاہے نکاح کر لو. یہ مسئلہ ہے, جس عالم سے آپ چاہے پوچھ لیں, کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. یہ جس عورت کا شوہر مر گیا یا مطلقہ ہے, عدت پوری کر لے, شادی کر لے, آزاد ہے. لیکن جب ذات پاک مصطفیٰ کی بات آئے گی مسئلہ بدل گیا. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے, اور فرمائے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم یہ دیکھو کہ حضور اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے تو خبردار ان کی بیوی سے نکاح کا تصور بھی مت کرنا. اس لیے کہ جس کا شوہر موجود ہو اس سے نکاح نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. جس کا شوہر موجود ہو نکاح نہیں ہوتا. اس کا تصور بھی بہت بڑا گناہ ہے, ایک گناہ کبیرہ ہے, عظیم. خبردار میرے محبوب کی اہل خانہ جو ہیں, اہل بیت جو ہیں, اہل بیت ازواج مطہرات اہل بیت ہیں. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت میں اہلیہ محترمہ, خواتین, اہل بیت, گھر والیاں سب شامل ہیں. نواسے بھی شامل ہیں, داماد بھی شامل ہیں, اور گھر والیاں بھی شامل ہیں, باہر نہیں ہیں. آیات کا سیاق و سباق بالکل واضح ہے. یرید اللہ, اور اسی طرح سے قرآن مجید کی فرقان حمید کی اور بھی آیات طیبات ہیں. یا اہل البیت, اہل البیت. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کو اہل بیت سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا. معلوم ہوا کہ گھر والی اہل بیت ہے. گھر والی اگر گھر میں داخل نہ ہو جی تو پھر ظاہر ہے گھر کیسے ہوگا. گھر والی تو پہلے ہے, پھر گھر والی سے پھر نسل چلتی. تو حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کیوں نکاح نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ جس عورت کا شوہر موجود ہو نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا. نبی کی بیویاں, نبی کی بیویاں ازواجہ امہات, ہماری مائیں. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. حضور حیات النبی زندہ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی, وہ اتنی عظیم الشان جنگ تھی اسلام کی تاریخ میں کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے. اگر 700 صحابہ شہید ہو گئے, قرآن کے حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے, بہت بڑا نقصان تھا. چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید کی تدوین کا کام شروع ہوا. اس وقت سے شروع ہوا. خیال آیا کہ
حافظ قرآن صحابہ تو شہید ہونے لگے. اب اس طرح سے جنگیں ہوں گی، جہاد ہوگا، جہاد جاری رہے گا، تو پھر کیسے ہوگا؟ چنانچہ وہ قرآن مجید و فرقان حمید کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے کام شروع ہو گیا. قرآن کے حافظ صحابہ کو جمع کرنا شروع کیا. کعب ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، زید ہیں، سب جمع ہونے شروع. عبداللہ بن مسعود وغیرہ وغیرہ سب رضی اللہ عنہ جمع ہونے شروع ہو گئے اور کام اس سلسلے میں شروع ہوا. تو سیدنا ابو بکر صدیق کے عہد اقدس میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بڑی عظیم قربانیاں مسلمانوں نے دی. اب جماعت اہل سنت اور ہم جماعت اہل سنت یا ورلڈ اسلامک مشن کس سے عبارت ہے؟ ہم سب ہیں اس میں، ہم سب ہیں. یہ ہماری سب کی جماعت ہے، سنیوں کی جماعت ہے. ان کا کام کیا ہے؟ قادیانی اس محاذ پر بڑے زوردار طریقے سے عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا اب راستہ پاکستان میں بند ہو گیا. پاکستان میں ان کا راستہ بند ہو گیا. پاکستان میں ان کے تمام جتنے بھی دروازے بل تھے، جیسے سانپ کے بل ہوتے ہیں، ان کو بند کر دیا کانسٹیٹیوشنلی اور قانونی طور پر بند کر دیا. اور جدوجہد وہاں کا اصل میں پاکستان کو ہم چاہتے ہیں اسلام کا قلعہ بنانا، اور اسلام کا قلعہ جب بنے گا جب یہ عظمت مصطفیٰ کا پاسبان ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ جمعیت علماء پاکستان کا منشور یہی ہے. منشور پر ہم نے ایک حد تک عمل کیا. مقام مصطفیٰ کا تحفظ، مقام مصطفیٰ کا تحفظ. قادیانیوں کے خلاف جو کام ہم نے کیا، جمعیت علماء پاکستان نے جو کام کیا ہے وہ اپنے منشور پر عمل کیا ہے. منشور کا دوسرا حصہ ہے نظام مصطفیٰ کا نفاذ، اس پر بھی جدوجہد جاری ہے. اور انشاءاللہ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، مایوس ہونے کی بات نہیں. پاکستان کے لوگ یہاں ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے لوگ بھی ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ بھی یہاں ہیں. میں جانتا ہوں، دیکھا ہے. میں ان کو سب کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان اسلام کا قلعہ بن کر رہے گا. اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے سب دشمنان اسلام کی سازشیں، دشمنان اسلام کی سازشیں. وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں. قادیانی کینیڈا میں، قادیانی امریکہ میں، قادیانی لندن میں، قادیانی فرانس میں، جرمنی میں. ان ممالک کو میں جانتا ہوں کہ قادیانی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے اور وہ کہتا ہے میں قادیانی ہوں، فوراً پولیٹیکل اسائلم، سیاسی پناہ، اس کے تمام جتنے بھی تحفظات اور اس کے تقاضے ہیں وہ سب اس کے خدمت میں پیش کر دیے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کہا تھا میں تو ملکہ معظمہ، حضور ملکہ معظمہ، میں تو آپ کا خود کاشتہ پودا ہوں. یہ تو تحریر ہے، یہ عبارت موجود ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی کہ ملکہ معظمہ میں تو آپ کا خود کاشتہ پودا ہوں. مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ تو انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے. یہ تو امریکن اور استعماری قوتیں، صلیبی قوتوں کا یہ خود کاشتہ پودا ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی، تمام سہولتیں ان کو دی جا رہی ہیں. ایسے میں کرنا کیا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ ختم نبوت کانفرنس کر لو. یہ کام نہیں بنے گا، ایسے کام نہیں بنے گا. وہ بڑے سائنٹیفک انداز میں، بڑے سائنٹیفک طریقے سے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. میں پاکستان میں رہتا ہوں اور الحمدللہ اس زمانے میں جب قومی اسمبلی میں ریزولوشن پیش کیا تو لوگ موجود ہیں، گواہ اس بات کی، لوگ جانتے ہیں. میں الحمدللہ آرام سے اپنا پیدل جاتا تھا اور پیدل آتا تھا اور اس پر بحث ہو رہی تھی 2 مہینے. لوگوں نے مجھ سے کہا بھی کہ ماریں گے تم کو، تمہاری فکر میں بہت پھر رہے ہیں. میں نے کہا وہ موت ساتھ ساتھ ہے، جب تک وقت نہیں آئے گا آنے نہیں دے گی کسی کو، تو ساتھ ساتھ ہے. اس کی میں نے کہا فکر نہ کریں. ان کے پاس بے پناہ ہو گیا ہے. یہ حسن بن صباح کی جو ٹیکنیک ہے اس پر عمل کرتے ہیں. حسن بن صباح کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، فرقہ باطنیہ، لڑکیاں، حشیش وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام رکھتے تھے. ان کے پاس بھی لڑکیوں کے گروہ، خوبصورت حسین لڑکیاں ہیں نوجوانوں کے لیے تلاش کرتی ہیں. ان کے پاس بے پناہ پیسہ ہے جو ان کو ملا ہوا ہے اپنے آقاؤں سے اور تجارت میں. اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے مرزائی قادیانی، 10% وہ اپنی آمدنی کا اپنے فنڈ میں پہنچا دیتے ہیں.
یہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں سیٹلائٹ اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے جو ان کی اشاعت ہو رہی ہے مرزائیت کی اور قادیانیت کی، کیا اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کی کانفرنس کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے. میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ صدر محترم بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب ہیں، مولانا شاہد رضا صاحب ہیں، حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب قبلہ ہیں. یہ ان کے بزرگوں کے اور ان کے اسلاف کی دی ہوئی وہ گائیڈ لائن ہے، وہ رہنمائی ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں. یہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، ایک ٹرسٹ بنایا جائے اور آگے چل کر اتنا سرمایہ ہمارے پاس بھی ہو کہ ہم بھی ایک چینل خرید کر سیٹلائٹ سے مقابلہ کریں. جو حرب وہ اختیار کرتے ہیں ہم ایک ٹرسٹ بنا سکتے ہیں. ہم ایک ٹرسٹ بنا کر ٹرسٹ تشکیل دے کر اور اس سلسلے میں جماعت اہل سنت اور ورلڈ اسلامک مشن دونوں برابر تنظیمیں، مسئلہ ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، اور انشاءاللہ ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، آمین. کبھی اپنوں کی بھی نظر لگتی ہے اور کبھی غیروں کی بھی نظر لگتی ہے، سب سے بچائے. تو اس طرح سے مل کر کام کرنا ہوگا اور ان کی جو جس طرح سے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں عقائد اہل سنت پر ٹھوس کام کرنا ہوگا. اور جو تجویز حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب نے دی ہے کہ نصاب تعلیم ہماری جو مساجد ہیں ان میں ابھی سے ہمیں اپنے بچوں کو تحفظ کے لیے ان کے دماغ، ان کے ذہن اور ان کے فکر کی تربیت کے لیے انتظامات ابھی سے کرنے ہوں گے. اور اس سلسلے میں جو بھی اقدامات کی جائیں گے میں اپنی جانب سے اور ورلڈ اسلامک مشن کی جانب سے آپ اپنا مکمل طور پر انشاءاللہ جو بھی خدمت ہوگی یہ ہمارے لیے باعث سرمایہ ہوگی، سرمایہ حیات ہوگی. حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقیدے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج تخت ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ العزیز ہم حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی قبول درود دور ختم رسالت پہ لا. ان کو نمازی بنا، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کو شرف قبولیت عطا فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، قرآن مجید زبان حمدی تلاوت سعادت عطا فرما. سرزمین برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اسلام کے دشمن مرزائیوں اور قادیانیوں سے مقابلے کی قوت و طاقت عطا فرما. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے اور محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیسوں کا صدقہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو بارے قرض سے دوش فرما. اے اللہ تیرے محبوب کی امت کے مجاہدین جہاں جہاں کفر سے برسر بیکار ہیں ان کو فتح و نصرت عطا فرما. کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو بھارت پر فتح و نصرت عطا فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح و نصرت عطا فرما. اے نازل فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. حاضرین پر سامعین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. جماعت اہل سنت برطانیہ اور ورلڈ اسلامک مشن کو دین کی خدمت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، خدمت کی مزید توفیق عطا فرما. اب جو خدمت ہو رہی ہے اس کو شرف قبولیت عطا فرما. ہم سب مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی برکتوں سے مالا مال کرنا. یا رب المصطفیٰ اغفر مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا رب جمع قلبنا بك مغفرة حسن خاتمة يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.